نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اصحابه اجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من كل أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا هدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه وجهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا شفاعا لما في الصدور والأجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين یا اللہ پاک قرآن کو سمجھنے غور فکر کرنے تدبر تفکر کرنے عمل کرنے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے پھیلانے احکامات خود پہ اور لوگوں پہ نافذ کرنے لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے اسلام و دیانت کو غالب ظاہر کرنے اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا اپنے بندوں میں شامل کر لے اپنے فضل سے عطا کر تمام قسم کے گناہوں خطاؤں کوتاہیوں کمزوریوں لغزشوں لائیوں کمیوں سیئات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تمام صدیقین شہداء صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین تمام آسمانی کتاب قرآن مجید والدین محترم دیگر بزرگ اقربا بزرگان دین بندے ان کی شان کی گستاخیوں بے حرمتیوں کو ان کی دشکنی کو تربندوں کے حق تلفیوں کو بڑے بڑے گناہ کو تک پہنچا دینے والے گناہ ہلاک کر ڈالنے والے گناہ کبیرہ گناہ غبط اعمال کے موجب گناہ دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ تمام قسم کفر شرک نفاق ظلم زیادتی فحش فی حیائی بغض و تکبر خرص لالچ حسد کینہ رشک باہمی اختلافات بدگمانی وزنی شخ نفس کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون سے گناہ جیسے سیاحت نظم کھاتے ہیں دین کی بدعاتوں کو نفس کی کمزوریوں کو ریاء سے گمراہیوں کو بد اخلاقیوں تیجائیں احتجاج سے بتی غفلتوں تیرے شاعر کی بے حرمتیوں کو بادل کے کفر کے دل پہ بڑھ گیا کو تجھ سے کی آواز میں خلاف ورزی کو دہلی کو شکنی میثاق توڑنے قول و قرار سے اے اللہ اپنے فضل سے صفحہ ہستی سے مٹا دے معاف کر دے درگزر کر لیں مغفرت کر دے احسانات سے مبدل کر دے ان کے برے اثرات جو ہم پر اور اوروں پر پڑ گئے ہیں پڑھنے والے ہیں واقع ہوئے واقع ہونے والے ہیں اللہ عز جل انہیں مٹا دے مزید حفاظت فرما اعمال صالحہ کی توفیق محمد فرما تیری معرفت نصیب فرما اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ولك الحمد انت الحق وعدك الحق ولقاءك حق وقولك حق الجنة حق النار حق النبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق الساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله کے نام کے ساتھ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام حمد شکر ثنا تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب تمام عالمین کا الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے مالک یوم الدین مالک یوم جزا سزا کا ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر غیر المغضوب علیہم نہ کہ غضب کیا گیا جن پر ولدین اور نہ جو ہٹک گئے گمراہ ہوئے آمین یا رب العالمین اب ہم پڑھ رہے تھے الطلاق مرتان اچھا طلاق کے متعلق جو آیتیں ہیں اس کے اندر پہلے جو آیت ہے وہ ہے کوئی اپنی بیوی کے ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھا بیٹھے تو اس کو 4 مہینے کی مہلت ہے
اور اگر اس میں مل جائے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر طلاق کا ارادہ یعنی نہیں ملیں گے تو طلاق کا ارادہ ہو جائے گا، تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا۔ اب یہ فین عدم الطلاق جو ہے وہ یہ جو ہے الگ سے آیت ہے، تو مطلب طلاق کا ارادے کے اندر سننا اور جاننے کی بات آئی، اس کا مطلب یہ نیت بھی ہونی چاہیے اور قول بھی ہونا چاہیے، اور اس لیے یہ جو ہے طلاق کے اندر جو ہے وہ طلاق کی آیت، طلاق کے معاملے میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کیا کہا، اور اگر اپنی زبان میں کوئی اور لفظ بھی کہا جاتا ہو طلاق کو چھوڑنا ہے ایسا کچھ نہ ہے، اس طریقے سے اس کا مطلب اگر یہ نکلتا ہو اس معاشرے میں تو وہ طلاق ہی مانی جائے گی اس کو، کیونکہ وہ جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے اور دل میں نیت بھی ہے اسی بات کی، لیکن یہ وہ لینگویج کی پرابلم نہیں ہے وہاں پہ اس سے کچھ کہ عربی میں طلاق کہیں گے جب بھی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی کو نکاح قبول کرنے کے لیے میں نے قبول کیا، کوئی ہندی میں کہتا آدمی، اب وہ عربی میں تھوڑی میں نے قبول کیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ آنا بولے گا، میں نے تھوڑی بولے گا ہے نا، خواہ قبیل تو بولے گا، یہ جو بھی بولتا ہوگا اس کے اندر جو بھی اس کی ترکیب ہوگی نکاح پڑھانے کے، جو بھی طریقے میں جو رائج ہوگی جو بات، ٹھیک ہے۔ ویسے قبیل تو لفظات ہے، میں نے قبول کیا، لیکن جو ہے وہ یہ کہے گا کہ نہیں کہے گا، یہ وہاں پہ عربی کے دستور میں جو ہے وہ کیسے پوچھا جاتا ہے، تو اس لیے جب اس طریقے سے نکاح ہو جائے گا اپنی زبان میں قبول کرنے پہ، تو اس طریقے سے طلاق بھی اپنی زبان میں جو بول دیا آپ نے جس کا مطلب طلاق اگر نکلتا ہے تو وہ ہو جائے گی، اس لیے ذرا دھیان رکھیے گا اس کو۔ اچھا یہ بات ہو گئی۔ اب یہاں سے اپن پڑھ رہے تھے کہ طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، مطلب 2 مرتبہ کی طلاق ایسی ہے جو رجعی ہے، یعنی رجوع کی جا سکتی ہے۔ تیسری طلاق جو ہے وہ کہلاتے ہیں طلاق مغلظہ، وہ جو ہے گاڑی طلاق ہے، وہ طلاق رجعی نہیں ہوتی، اس کی ایک صورت ہوتی ہے کہ عورت حلال ہو سکتی ہے اگر کہیں اور نکاح کرے طلاق ہو جائے، یا کہیں اور نکاح کرے بیوہ ہو جائے اور تعلقات ہوئے ہوں، مطلب باقاعدہ نکاح اور اسٹیبلشڈ ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہوا ہو کہ مطلب وہ جو ہے کسی کے نزدیک فارمیلٹی ادا کرنے کے لیے نکاح کر لیا اور چھوڑ دیا، یہ نہیں ہوگا۔ نکاح ہو، دونوں کے بیچ میں تعلقات ہوئے ہوں، اور پھر اگر طلاق ہو گئی، اب اس کو پلان کر لیا جائے، یہ بہت خراب بات ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری الگ الگ روایات ملتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ حلال جب تک نہیں ہوگی، یعنی کہ تیسری طلاق اگر دے دی جائے تو وہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہو۔ تو یہ دونوں طلاق، طلاق و مرتان کا مطلب ہے طلاق 2 مرتبہ، ایسا مطلب ہی نکلتا ہے اللہ پاک چاہتے ہی نہیں ہے کہ ایسی کوئی طلاق دی جائے، ایسی طلاق دے دی جائے کہ اس کے اندر گنجائشیں رہیں، دونوں کو ملنے کی گنجائش رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا والمطلقات یتربصن، بلکہ اس کے پہلے یہ پڑھنا تھی والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ جو بھی مطلقہ عورت ہے وہ اپنی نفسوں کو 3 حیض تک تو روکے، چاہے وہ پہلی طلاق دی گئی ہو، چاہے 2 طلاق دی گئی ہو، چاہے 3 بھی دے گئی ہوں، تو بھی اس کو 3 حیض تک روکے رکھنا ہے، نہ کہیں اور بھی نکاح نہیں کر سکتی وہ 3 حیض تک، ٹھیک ہے۔ جن عورتوں کی حیض آتے نہیں ہیں، آئے نہیں ہیں، چھوٹی لڑکیاں ہیں، یا جن عورتوں کے آنا بند ہو گئے ہیں، اتنی عمر کی عورتیں، تو ان کے لیے 3 قمری مہینے گنے جائیں گے۔ جو عورتیں حاملہ ہیں تو ان کی عدت ان کی وضع حمل تک گنی جائے گی، جیسی حمل واضح ہوگا مطلب ڈیلیوری ہوگی وہ آزاد ہو جائیں گی، اب وہ کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہیں، اور اگر رجعی طلاق ہے تو اپنے شوہر سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ رجعی طلاق میں نے بتایا تھا کہ 1 یا 2 طلاق تک رجعی ہے، رجوع کے امکان ہے، اس میں 2 کے بعد رجوع کا امکان نہیں ہے۔ اچھا رجوع کے 2 طریقے ہیں، وہ کیسا ہے کہ اگر جو ہے وہ 3 مہینے تک روکے رکھیں اپنے آپ کو، اور اگر جو ہے وَبَوْلَتُهُنَّ عَاقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اچھا وہ چھپائیں نہیں، وہ جو ہے ان کے لیے وہ نہیں چھپائیں جو اللہ نے تخلیق کری ہے ان کے رحموں میں، اگر وہ اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہوں۔ غرض یہ کہ خود سے جو ہے وہ چھپائیں نہیں، کہ مطلب بتانے کے لیے، کیونکہ حیض کا پتہ تو عورت کو خود ہی معلوم ہوگا، دوسرے کو تو پتہ نہیں ہوگا، اور پیٹرنیٹی کے لیے ہی ہوتا ہے حیض کا معاملہ۔ آج کل تو صاحب اتنے سائنٹیفک میتھڈز ہیں، نہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہوتا ہے نا، جیسے ابھی اپن سائنٹیفک اپن کے پاس اپن گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپن گھڑی دیکھ کے عشاء پڑھ رہے ہیں، گھڑی دیکھ کے فجر پڑھ رہے ہیں، گھڑی دیکھ کے ظہر پڑھ رہے ہیں کہ نہیں،
لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جو ٹائم ایٹرنل چلتا ہے. مطلب وہ سائنس کے دور کے انتظار میں تھوڑی بیٹھیں گے اللہ میاں کہ مطلب سائنس جب ڈیولپ ہوگا تو 1400 سال تک لوگ کیا کرتے ہیں. تو لوگوں کو ایک پیٹرن اور میتھڈالوجی ایسی دی ہے کہ آسمان میں کیلنڈر ٹنگا ہوا ہے, چاند کی تاریخ دیکھ کے بتا دیتے تھے سمجھدار لوگ, عادت ہو جاتی تھی کہ یہ 3 دوج کا چاند ہے, 3 دن کا چاند ہے, یہ گھٹ رہا ہے چاند, یہ بڑھ رہا ہے چاند, یہ 14ویں کا چاند ہے کہ نہیں. پھر اسی طریقے سے سورج کو دیکھ کے وہ دیکھ لیتے تھے کہ ہاں یہ جو ہے ہمارا نیزہ جو ہے ڈبل ہو گیا تو اب اثر پڑھ لیں گے. یہ جو ہے حنفی حضرات کہتے تھے کہ نہیں ٹربل ہو گیا تو پڑھ لیں گے اثر. یہ ان میں اختلاف جو ٹائم کا آتا ہے اس لیے آتا ہے. وہ دگنا نوزے کی جب سایہ ہو جاتا ہے تبھی پڑھ لیتے ہیں شافعی, اور حنفی کہتے ہیں نہیں تگنا ہو جائے جب مطلب زیادہ سورج نیچے گر جائے. تو یہ اللہ پاک نے نیچرل کیلنڈرز ان کو اور نیچرل جیسے کہنا چاہیے گھڑیاں دے دی ہیں. اچھا جو سن ڈائل بنتا ہے وہ سن ڈائل اسی پہ تو بنتا ہے, آسمانی گھڑی سے بنتا ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ایسی ہی چلیں گی. جیسے حیض ہے تو یہ نیچرل طریقہ ہے بالکل کلیئر کٹ ماننے پتہ کرنے کا کہ بھائی جو ہے وہ حاملہ ہے کہ نہیں. لیکن اب آپ کے پاس نیا طریقہ نکل گیا, لیکن یہ طریقہ بالکل ویلڈ ہی رہے گا کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کو نقل کر دیا. تو اسی کو اپنے کو اچھا اس میں فائدہ بھی ہے, اس میں 2-3 چیزیں بھی ہیں نا. خالی ایک حص سے پتہ لگ جائے گا بھائی آپ نے وہ نکال لیا کیا کہتے ہیں ٹیسٹ کر لیا ہے کہ نہیں, کیا کہتے ہیں اس ٹیسٹ کو مجھے آ نہیں رہا, وہ ٹیسٹ سے پتہ لگ جاتا ہے. ہاں پریگنینسی ٹیسٹ نہیں, وہ ٹیسٹ کا نام بھی ہوتے ہیں سب کے, جیسے ایلائزا ہے, ایڈس کا ٹیسٹ ایلائزا ہے, سب ٹیسٹوں کے نام ہوتے ہیں. یہ جو ابھی ہو رہا ہے نا کورونا, اس کا بھی ٹیسٹ کا نام ہے. وہ سب ہوتے ہیں کیا کس میں کیا ڈالتے ہیں کس چیز کے, وہ سب کے نام ہوتے ہیں. تو فی الحال وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس سے پتہ لگ جائے گا. لیکن جو ایک ہوتی ہے نا کہ ایک اللہ رب العزت کی حکمت, جیسے 4 مہینے 10 دن بیوہ عورت کی عدت کسی بھی صورت میں ہے, ہاتھ نہیں لگایا ہو تو بھی, مطلب بیوہ عورت کے بارے میں کنسنسس اس بات پر ہے کہ اگر ہاتھ نہیں لگایا تھا آدمی نے تو بھی اس کی, کیونکہ فیملی اور سارے لوگوں کو ایک ایموشنل وہ ملتا ہے. ایک آدمی مر گیا, اب اس کے خاندان فیملی, اب اس کی بیوہ جو ہے وہ فوراً نکاح کرنے کے لیے جائے گی تو وہ اس کے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے اس کی. تو وہ جو ہے اس کے اوپر مطلب یہاں پر یہ کہ ویسے ہاتھ نہیں لگایا ہو تو عدت نہیں ہوتی عام لوگوں کے لیے. اگر کسی نے کسی عورت کو بغیر ہاتھ لگایا طلاق دے دی تو عدت گنی نہیں جائے گی اس کی, کیونکہ وہاں پر کوئی اسٹیبلش ہی نہیں ہوا کانٹیکٹ, جس کی وجہ سے کوئی پریگنینسی کا ایشو ہو جس سے پیٹرنیٹی پتہ کرنی پڑے. لیکن بیوہ کے لیے تب بھی اسکالرس کی علماء کی رائے ہے کہ 4 مہینے 10 دن رہے گی, کیونکہ یہ قرآن کی آیت وہاں پر اپلائی نہیں ہے اس جگہ پر, یہ قرآن کی آیت ہے والی بھی. تو غرض یہ کہ کیوں ہے, کیونکہ ایموشنل بھی ایک خاندان کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے. تو وہ 4 مہینے میں ایک پیریڈ لمبا گزر جاتا ہے کافی, کہ ہاں وہ جو ہے جو فوت ہوا ہے آدمی اس کی میموریز ہیں, لوگوں کے اوپر خیالات ہیں, لوگوں کا ماحول بنا ہوا ہے, ابھی یہاں پہ غم ہوا ہے, یہ جا کے اپنی بیوی جو ہے نیا شوہر ڈھونڈ رہی ہے. سمجھیں بات. تو یہ اس طریقے کی بھی تھاٹ اس میں فکر ہو سکتی کہ 3 حیض تو گزرنے ہی دو, بھلے اپن ٹیسٹ لگا کے پہلے ہی دن پتہ لگا لیں کیا کہ پریگنینسی ہے, لیکن 3 حیض گزر جان دو. کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے پریگنینسی نہیں رکی. کئی بار یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ 1-2 حیض آ رہے ہیں کیا, اور پھر پتہ لگ جاتا پریگنینسی ہے. حیض رکی نہیں رہے اور پریگنینسی ہے. وہ تو کیا ہوا کہ 3 حیض گزر گئے تو تھوڑا سا بوجھل ہو گئے, معلوم ہو جاتا اس سے. عورت کو معلوم ہو گیا کہ میرا جو ہے بطن میں بچہ ہے, کسی شوہر کو بتا دے گی وہ, تو اس سے کیا ہوگا کئی بار تو شوہر کو محبت آ جائے گی. اگر ٹائم بھی گزر جائے تو بھی وہ دوبارہ نکاح کر لے گا کہ یار میرا بچہ ہے. اچھا دوسرے ہسبینڈ ہو سکتا ہے کہ مس ٹریٹ کرے اس کو, اس عورت کے ساتھ مطلب تعلقات میں ہر چیز میں بدتمیزی سے پیش آئے, رفلی اس کے ساتھ معاملہ کرے. تو وہ جو ہے اس کا جو سابقہ شوہر کا جو بچہ ہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ نے وہ معصوم جان کو پریزرو کرنے کے لیے دی ہے قانون, کہ پتہ بھی لگ جائے وہ شادی اس لیے نہیں ہونے دی جائے گی. ہاں اس کو مطلب اصل میں جو نکاح جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے لیے آپ کی ضرورت ہے مرد و عورت کی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَلَا يَكْتُمْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ, اور ان کو چاہیے کہ وہ نہ چھپائیں.
جو اللہ نے خلقت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بیسیکلی اپنی مخلوقات کی کریٹیوٹی کے لیے وہ ہے لیبورٹری، یا لیبورٹری بھی نہیں کہیں گے، لیبورٹری میں تو مطلب ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، وہ ہے مطلب جیسے کہنا چاہیے انکیوبیٹر کہہ لو، مطلب وہاں پہ پروڈکشن ہو رہا ہے، وہیں پہ ساری کی ساری انسانیت پنپ رہی، کریڈل جسے کہتے ہیں. تو وہ اللہ پاک کو وہاں پہ اس کو پورے تحفظات دیتے ہیں. جیسے وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم 3 پردوں کے پیچھے صورت گری کرتے ہیں، تحفظات ہیں، مطلب پروٹیکشنس ہیں اتنے. تو اس لیے یہ 3 حیض بھی اسی لیے ہیں. اور 3 کا عدد کیوں ہے؟ مطلب کنفرمیشن ہو جائے کہ ہاں بھائی 1 حیض آیا، 2 حیض آئے، 3 حیض آئے، مطلب بالکل کلیئر ہو گیا معاملہ. اس کو کہتے ہیں آپ کے جو ہے وہ کہتے بھی ہیں، کیا کہتے ہیں، اسٹرلائز ہو گئی، صاف صفائی ہو گئی اس کی عورت کی، تاکہ اب کوئی معاملہ ایسا پیچھے کا نہیں. اس کے باوجود اگر کچھ ایسا ہوگا، اللہ نہ کرے، کبھی جو میں نے بتایا کہ ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ جہاں پہ مطلب لگتا رہتا ہے کہ حیض آ رہا ہے، جب کوئی پریگننٹ ہو گئی تو پتہ لگ جاتا ہے نا، کیونکہ وہ بھی تو بڑھے گا بھائی، فیٹس کا سائز بھی تو بڑھے گا. تو اس لیے یہ اس لیے ایسا ہے. آپ جو کہہ رہے تھے فیٹس بھی ہے اور حیض بھی آ رہا ہے، ایسا ہو جاتا، مطلب یہ میڈیکل میں ایسا مجھے معلوم ہے، ایسی رپورٹس ہیں. ایسی عورتیں ہیں ان کو مطلب بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جو ہے وہ پریگننٹ ہو چکی ہوتی ہیں، مطلب ڈاکٹر نے جب وہ کرا بعد میں تو پریگنینسی ہو گئی. لیکن اگر وہی بات ہے کہ اتنے دن اتنا انتظار میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فیٹس کا سائز بڑا ہو جائے گا، بچہ بڑا ہو جائے گا نا، تو پتہ لگ جائے گا اس میں بھی، مطلب 3 حیض میں پتہ ہی لگ جائے گا اچھا خاصا کہ یہ بچہ ہے. یہی پتہ کرنا تھا اپنے کو کہ بچہ سابقہ شوہر کا ہے، اسی لیے یہ سارا مقصد ہے. چلیے خیر، یہ ہو گئی بات. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کے لیے جو ہے اللہ پاک نے وہ میں نے کہا نا کہ پورا تحفظات دیے ہیں. تو اس میں کیا کہا ہے کہ وَعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اچھا، اس میں شوہر کو حق بھی زیادہ ہے، یہ وہی میں بتایا کہ اس ٹائم میں حق ہے، یہ چاہے وہ طلاقوں کے اندر یہ صورت حال ہے عورت کے لیے کہ اس کے اندر شوہر کو حق ہے. باقی عورت کو بھی جیسے اس کے اوپر آدمی کا حق ہے، تو عورت کو بھی اس آدمی کے اوپر نان نفقہ لینے کا حق ہے معروف طریقے پر. اور ان میں کیا کہا، ارادہ ہو اصلاح کا، واپس لوٹا لیں اگر ارادہ ہے اصلاح کا. جوتے مارنے کا ارادہ ہے، ستانے کا، تو بھیا چھوڑ ہی دے، تو مت کریے. 3 مہینے کا انتظار اس لیے نہیں کرا رہے، صرف اتنے کے لیے کرا رہے ہیں کہ پتہ لگ جائے کہ بھیا کسی کا باپ تو نہیں ہے، کوئی بچہ ہے یہاں پہ، اس کا باپ کون ہے یہ پتہ لگ جائے. باقی چھوڑ دو آپ، تو کوئی ایشو نہیں ہے. جبرن ستانے کی نہیں ہو رہی. یہ میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں، جو کیس ہوا سوسائڈ کا لڑکی کا. شادی کو جو ہے اسلام نے سوشل کانٹریکٹ کے طور پہ دیکھا. اچھا، سوشل کانٹریکٹ بھی تھا، معاہدہ. ہمارے کہتے ہیں اوفوا بالعقود، اور یا عقدۃ النکاح کہلاتا، نکاح کا عقد، ٹھیک ہے نا، عقدۃ النکاح، نکاح کا عقد یعنی نکاح کا معاہدہ. اللہ پاک سورہ معاہدہ کے پہلی آیت کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، اپنے عقد جتنے بھی کیے ہیں ان کے وفا کرو. ہمارا پورا دین عقد پر ہی ہے. اللہ پاک کہتے ہیں جب تم نے کہا اذ قلتم سمعنا واطعنا، تم اللہ تعالیٰ سے عقد کر لیا، تم نے اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر لیا، تم نے عہد کر لیا، تو اپنے عہد کو پورا کرو، ہے کہ نہیں. تو اپنے کو یہ سارے کانٹیکٹس نبھانے ہیں، لیکن اس کو بس وہیں تک سمجھیں گے. ہم ایسا تھوڑی سمجھیں گے کہ ٹل ڈیتھ شیل پارٹ یو، موت تمہیں جدا کرے تو پھر تو وہ مار ڈالے گا آدمی، اگر اس کو عورت سوچ نہیں رہی، یا عورت آدمی سے پیچھے چھڑانے کے لیے کوئی اس طریقے کا کام کر ڈالے گی، زہر دے دے گی کچھ طریقے، ہے کہ نہیں. اچھا، جنمانتر کا ہو گیا تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ جلا ڈالیں گے وہ. تو یہ ایشوز نہیں رکھنے تھے. اب کیا ہوا کہ میرج کو لے کر یہ عقائد آ گئے ہیں اور اتنا زیادہ اسٹریس پڑ رہا ہے اس پہ ہیوی. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ یار یہ تو اب چھوٹنی ہی نہیں ہے، یہ تو اب مطلب ہمیشہ کا ساتھ ہے. تو اب اس کے اندر اس کے اوپر پریشر اتنا رہتا ہے کہ پھر اس کو وہ اگر خدا نہ خواستہ فلاپ ہو گئی، شو ہو گیا میرج کا، تو یہ نتیجہ نکلتا ہے خودکشی ہے. کیونکہ وہ تو اس کو انسالبل سمجھتے ہیں نا، انفالبل سمجھتے ہیں نا. اب یہ تو مطلب مٹنی نہیں ہے، ٹوٹنی نہیں ہے، تو معلوم نہیں کیا چیز. اچھا، پھر اس کے لیے شادیوں کے لیے جو پارٹنر کا چناؤ جو ہوتا ہے وہ آسمان میں پہنچ جاتی ہے اس کی خواہش، تو مطلب مجھے یہ چاہیے سنبھالوں گا، تو مطلب اس کو اس کے اندر وہ چانس ہی لینا نہیں چاہے گا، ذرا سا بھی رسک نہیں لے گا.
تو شادیاں بالکل ناممکن حد تک جو ہے مہنگی اور مشکل اور ٹف ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کو لگے گا کہ یار وہ مطلب میں نے کہا نا کہ وہ سوچ کیسی ہے کہ موت جدا کرے گی، یہ جنم جنمانتر کا ساتھ ہے، ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنا ہے. تو اسلام نے یہاں پہ بتا کہ نہیں کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے، اور معاہدے کا آپ پاسداری کریے، اور ہر چیز کو معاہدے کو بولا ہے کہ پاس کرو، اس کا لحاظ کرو. لیکن یہ نہیں ہے کہ اٹ کیناٹ بھی، اس کو ڈیزالو نہیں کر سکتے، ایسا نہیں، انسالوبل نہیں ہے وہ، تو سالویبل ہے وہ، اس کو آپ ختم کر دو اس کو. تو اس کے لیے طلاق بھی ہے اسلام کے اندر. اور یہ چیزوں کو لے کر جو ہے وہ کنسیپٹ جو کلیئر نہیں رہتا نا لوگوں کا، تو وہ جو ہے پھر اس طریقے کے کیس ہو جاتے ہیں. ورنہ وہ بھیا اتنا ستا رہا تھا تو چھٹی لے لیتی اس سے، یار غصہ ختم. لیکن وہ برا اور عیب اتنا بنا دیا گیا ہے، سوشل اسٹگما اس کے اوپر اتنا پھینک دیا ہے، تھوپ دیا گیا کہ وہ لگتا ہے کہ معلوم کیا چیز ہو گئی، طلاق شدہ. اب ہمارے نبی کی تو ساری بیویاں اما عائشہ کو چھوڑ کر سب جو ہے طلاق شدہ بیوہ، طلاق شدہ بیوہ، طلاق شدہ. کیا تو کیا مسئلہ سمجھا گئے، کیا سکھلائے گئے، کیا دین سکھلائے گئے؟ اور یہ کیا سیکھ رہے ہیں ہم کہ مطلب لڑکی ہے تو پریشان حال، برے حالت میں ہے، اور نہ ماں باپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی طلاق لے لے. ایسے آدمی جو کہ تم سے مستقل پیسہ ایٹنے کی جگاڑ بنا رہی تم کو. تو اور اس طریقے سے بہت ہارڈ کور سڑی ہوئی، جیسے کہتے ہیں 3rd ڈگری کی، جیسے کہتے ہیں پیٹریارکی ہے انڈیا میں، بہت ہی گھٹیا. مسلمانوں میں بھی نہیں ہوتی ہے. جو مسلمان اپن بولتے ہیں نا مسلمان اب بگڑے ہوئے ہیں، مسلمان بگڑے ہوئے نہیں، مسلمانوں اتنے بگڑے ہوئے، ایسے بگڑے نہیں جیسے کہ یہاں کے حال ہے. گد بنا دی، اور اس کے متاثر ہوتے ہوئے، انفلوئنس ہوتے ہوتے اب ہم دیکھتے ہیں ہماری پچھلی جو نسل تھی، ہماری پچھلی پیڑھی، اس میں اتنی عورتیں تھیں جن کی طلاق ہوئی، بیوہ ہوئی، شادی ہوئی، طلاق ہوئی، بیوہ ہوئی، شادی ہوئی، کوئی ایشو نہیں تھا. اب یہ جو ہے بہت زیادہ زور آ گیا ہے، جو غلبہ آ رہا ہے ان کا، ڈومینیٹنگ کلچر ہوتا ہے نا جو، وہ ان کا تہذیب ڈومینیٹ کرنے لگی ہے. تو وہ مسلمان جو ہیں وہ اس کے اندر شادیوں میں بارات کے اندر، وہ لڑکی کی بارات ہے، وہ کھانے کھلا رہے ہیں، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پورے سارے جہیز کا اوپر اتنا وہ ہو گیا اسٹریس. پھر وہ جو بہانے کر کے تحفے اور کیا کیا نام لے کے، اور غلط سلط چیزیں جو ہیں انہوں نے دین کے نام سے نکال لی. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی ایک نکاح کرا تو جانے کتنی شادیاں کری تھی انہوں نے. ساری شادیوں میں جہیز پتہ کر لو اور مہر پتہ کر لو تو پتہ چلے گا کہ سب شادیوں میں مہر دیے گئے تھے، جہیز نہیں دیے گئے تھے، ولی میں ہوئے تھے. اور پھر معلوم ہوا کہ وہ پھر اب غور کرنا پڑے گا کہ وہ کیوں ہوا تھا. پھر وہ جس کے اندر انہوں نے وہ مٹی کے برتن یہ سب دیے تو معلوم یہ ہوگا حضرت علی گھر میں رہتے تھے، گھر بسانے کے لیے پیسے دینا پڑیں گے. حضرت علی ان کے گھر میں ہی رہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چچا زاد بھائی تھے وہ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو وحی آئی ہے تو جب 10 سال کے تھے تو چھوٹے تھے وہ، تو سامنے ہی بڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے فاطمہ کے لیے ان سے ان کا بھی نکاح پیغام آئے تھے باقی لوگوں کی طرف سے بھی، باقی اصحاب. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی کہ نہیں ان کو میں دوں. حضرت علی سے محبت تھی اور چچا سے بھی محبت تھی، تو انہوں نے اس لیے ان سے نکاح ان کا جیسے کہنا چاہیے ان کا دختر کا کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. تو اس کے اندر جب وہ گھر بسائیں گے ان کا تو ان کو کچھ دیں گے کہ نہیں دیں گے، وہ کیسے ڈیولپ کریں. اس میں بھی ملتا ہی ہے روایت میں کہ وہ حضرت علی کی زراعت تھی، ان کو بولا تھا یہ جا کے بیچ کے آؤ اور اس کے پیسے لو. اب وہ بھی سب گول کر دیا، چلیے خیر جو بھی کر دیا. لیکن یہ کہ باقی پورے بھی تو کوئی چیز ایسی ہوتی کہ ابھی نماز پڑھتے ہیں آپ 4 رکعت یا 2 رکعت 3 رکعت ہے کہ نہیں، مغرب کی 3 تو ایک دن پڑھی تھی کیا؟ ارے یار جانے کتنی آپ کی دوسری بیٹیاں بھی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناانصاف کرتے تھے، ایک بیٹی کو تو دیا انہوں نے جہیز، باقیوں کو نہیں دیا. تو یہ بالکل غلط بات ہے، مطلب یہ سمپل آؤٹ رائٹ غلط ہے. لیکن یہ کہ اب چلا دی، اب وہ زور وہ نہیں ہے. وہ تو کیا ہوتا ہے کہ جس جگہ جس ڈومینیٹنگ کوئی کلچر ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ہمارے مذہب میں ہم راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں. کیا ہمارے مذہب میں سے بہانہ نکال لیا، وہ ایسا ہوا تھا چلیے ایسا کر کے اپن جہیز دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. اچھا آپ کیا کریں، بولے وہ اپن کیا کرتے ہیں، مسلمان جمع ہوتا ہے تو جمعہ کر لیتے ہیں. ابھی جمعہ تو وہ ایک تو جمعہ جو ہے جمعہ ہوتا ہے، وہ جمعہ ہے یہ نماز ہوتی ہے ہماری. تم کون سا، میں بڑا پریشان ہوتا تھا، بولتے ان کے جمعہ ہے. میں بار بار سوچتا تھا یہ تو پیر کے دن جمعہ، یہ تو آج تو منگل ہے، یہ جمعہ کیسے؟ بچے سے بڑا ہو گیا، میرے کو بچوں سمجھ میں نہیں آیا. پھر میں نے کہا یہ مکاری ہے تمہارے پاس اس جمعہ، یہ تم نے نکالا ہے نیا ایک اور تقریب کرنے کا ایک اور طریقہ. کم نہیں پڑے ان کو، کیسے پیچھے کیسے رہ جائیں ہم غیر مسلموں سے، چلو دوڑ لگائیں. یہ چل رہا ہے ولیمہ ہوتا تھا. ہاں بس نہیں جو ہاں نہیں وہ بھی ہم نہیں دیکھا ہم نے، وہی جن لوگوں نے جمعے سنیچر کیے ہیں انہوں نے کریں.
مذہبی لوگوں نے نہیں کرے تھے یہ اب جو ہے چالو ہو گیا ہے, کامن ہو گیا ہے, جمعہ تماشا ہو گیا ہے. چلیے خیر, تو میں بتا رہا ہوں بات, دوسری بات, آخری بات, کہ یہ تو بات ہو گئی کہ مردوں کو ان کے اوپر جو درجہ ہے ان کے اوپر حق کا معاملہ ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. تو یہ طلاق و مرتان میں یہ آپ کو موقع ملے گا عورت کے لیے کہ وہ نان نفقہ بھی لے گی. اچھا, 3 طلاق میں بھی وہ انتظار تو اس کو کرنا پڑے گا, کیونکہ یوں کہا ہے کہ طلاق والی عورت انتظار کرے. کب تک؟ 3 حیض تک انتظار کرے. اس کے پیچھے میں نے کہا وہ ایموشنل اسٹریس بھی رہتا ہے, خالی اپن اس کو اس سے نہیں دیکھیں گے ٹیسٹ کر کے پتہ لگ گیا بس یہ بچے کا. ایموشنل بھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں جو عورت کے لیے اس کے ساتھ کہ بھئی معاملات بالکل ختم ہی ہو جائیں. لیکن اس لیے جب کنیز کا مسئلہ ہے اس کے اندر کنیز کے لیے 2 حیض کا ہے, 2 مہینے کا یا 2 حیض کا, 2 مہینے کا غالباً, مجھے صحیح سے یاد نہیں. اس کی بھی عدت ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات, کیونکہ وہ بھی معاملے ہے کہ بچے کی باپ کا پتہ ہونا ضروری ہے, کیونکہ اس کی بھی جو ہے جائیداد وغیرہ کی حصہ داری ہو جائے گی. اسی لیے تو اجازت دی گئی تھی بھائی. جو ابھی نعوذ باللہ میں اس کو مطلب یہ تو اگزامپل غلط ہے, لیکن پھر بھی یہ جو بڑے بڑے ہمارے یہاں کے جو راجا مہاراجا ہوئے, وہ انہوں نے جو جیسے کہتے ہیں کانکیوبائنس رکھی انہوں نے یا کیپس رکھی انہوں نے, تو ان کے ساتھ یہ تو ہوتا تھا. بچوں کی کوئی وہ نہیں ہے, کوئی اس کا کہنا چاہیے لیگل اسٹیٹس نہیں ہے کہ نہیں. یورپ میں یہی ہاں نہیں, تو اسلام نے لیگل اسٹیٹس دیا نا اس کا, اسی لیے اجازت دی, باقاعدہ قانون اجازت ہے کہ آدمی اپنی کنیز کے ساتھ صحبت کر سکتا تھا, لیکن وہ کرے گا اور اگر اس کی اولادیں ہیں تو پھر ان اولادوں کو وراثت دینی پڑے گی. سیکنڈلی وہ عورت جو ہے اس کے مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہوگی, کیونکہ وہ اپنے بچوں کی ملکیت میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی ہے, تو ماں ہو گئی ان کی. جائیداد بنتے تھے نا, غلام جو ہوتے تھے وہ جائیداد ہوتی تھی. تو جب غلام جب انسان مرتا تھا تو بھائی میں نے پیچھے 10 غلام چھوڑے, تو 10 غلام جو ہے 2 بیٹوں میں بڑھ گئے, 5 اس کے چلے گئے, 5 اس کے چلے گئے, کیونکہ باپ کے 10 غلام تھے. لیکن اب اس کے اندر اگر وہ کنیز ہے اس کی, تو وہ تو اس کی اگر اس کی بچے پیدا ہو گئے تو اس کی ماں ہے, تو ماں کو بچے جائیداد میں تھوڑی منتقل لے پائیں گے, تو وہ آزاد بھی ہوتی تھی. تو اس طریقے سے میں یہ بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ یورپ میں یا کہیں پہ بھی یہ اپنی ان عورتوں کا اسٹیٹس نہیں اٹھا پائے. بیچاری جو ہیں وہی, میں الفاظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا, تو خواتین کے لیے مطلب ان کا ساتھ ان کا برا استعمال کیا گیا. تو اس کے مقابلے میں لونڈی و کنیز اچھی ہے اس کے مقابلے میں, کیونکہ اس کا تو کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے نا, اس کو تو ایک بری نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے خالی. تو وہ جو ہے ان کو اسٹیٹس نہیں اٹھا پایا, چاہے انہوں نے ان کے بچے بھی رہے, ان کے بچے رہے, اولادیں رہیں, سب ہوئے, اس کے اندر بہت ساری بحثیں آئیں. پھر بعد میں کورٹس نے دے دیا. ابھی جو کورٹ ہے اس کے اندر اگر بچے کسی کے بچے ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ ڈی این اے وغیرہ ٹیسٹ کر کے پروڈیوس کرے, اس کو ثابت کرے, تو اس کو اس کی پیٹرنٹی کی وجہ سے اس کو جائیداد میں حق دینا پڑے گا, چاہے وہ عورت جو ہے آؤٹ آف ویڈ لاک تھی. وہ یہ سب چیزیں آ گئی ہیں ابھی جو نارائن دت تیواری وغیرہ کیس کے اندر. ہاں نہیں, وہ تو کیس ہے, کمی نہیں, وہ تو بدماش, لیکن ہاں لیکن وہ ہے. ہاں نہیں, تو وہ جو ہے اس کے اندر انہیں ارے وہ تو کہتے ہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو ہے اس کو دیا گیا ہے, وہ آ گیا تھا, کیس چل گیا تھا اس کا, اس نے کیس لگا دیا تھا باپ پہ کہ یہ میرا باپ ہے, چلو لاؤ جائیداد دو, حصہ دو. تو اسلام جو ہے اس لیے کوڈیفائی کرتے ہیں. بھائی دیکھیے اپنی یہ کیا ہے, نکاح کا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کوئی روڑے اڑچنے تھوڑی اڑا رہا ہے. اللہ تعالیٰ روڑے اڑچنے, اتنی سادہ نکاح کا معاملہ ہوتا تھا. ایک عورت جان ہبا کرنے کے لیے آئیں کہ بھائی میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ اس کے رسول کے اس میں مال و متاع خرچ کیا جا سکتا تھا, تو بغیر مہر کی عورتیں جان ہبا بھی کر سکتی تھیں. لیکن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ان کی جو بیویاں ہیں اس میں کوئی ہبا والی نہیں ہے. یہ ایک مطلب ہسٹوریکل فیکٹ ہے. لیکن ہبا کرنے آئیں ایسی حدیثیں ملتی ہیں. تو ایک عورت آئیں کہ میں اپنی جان ہبا کرتی ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہے. آپ نے بولا مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں پہ کچھ صحابی ان کے بیٹھے تھے, تو ایک بعد میں کہ انہوں نے بیٹھنے پہ بول دیا کہ رک جائیے آپ, کوئی اور شاید آپ سے نکاح کرنا چاہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول. تو ان سے بولا کہ نہیں, اب تم ان کی مہر دو. تو ہبا تو مجھے کرنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں, لیکن تم تو مہر دینا اس کو.
کچھ بھی مہر دو، کوئی سی چھوٹی چھوٹی چیز، بولے کچھ نہیں کپڑے ہیں، بولے کپڑے تمہارے تو پھر تم کیا پہنو گے؟ اچھا بہت غربت ہوتی تھی، بہت سخت حالت، تو کہنے لگے کہ جاؤ تم گھر میں جاؤ، گھر میں کوئی لوہے کی رنگ ہو، کوئی چھلا ہو، وہ لے کر آ جاؤ، وہ دے دو ان کو. مطلب اس کے لیے کوئی یہ جو محبت کا تعلق ہے، تو اس کے اندر تحفہ وغیرہ کچھ برائڈل گفٹ ہوتا ہے یہ مہر. اچھا یہ ڈفرینٹ فرام اس کے ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی کی قیمت ادا کر رہا ہے. اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر چیز جو ہے وہ بہتاؤ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ تحفے کا مزاج ہوتا ہے اس کے اندر. اسی لیے کہا گیا کہ آت النساء صدقاتہن نخلہ، تو خوشی سے کب دیتے ہیں بھائی جب آپ کے معاملات خوشی ہو. اس لیے شروع میں دینا چاہیے مہر، شروع میں دے دیا کریں. یہ بات جو بھی لوگ ہیں نا جو شادیاں کریں ان کو پہلے شروع میں دے، شروع میں محبت رہتی ہے، وہ صحیح اس کا ادائیگی جب ہی ہوتی ہے. بعد میں تو کیا ہوتا ہے مجبوری میں جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، جب تم دے رہا ہو مہر، طلاق ہونے کی نوبت آ گئی، جب مہر یا مر ہی گئے تو بول لگے اب مہر معاف کرو، حد ہو گئی. تو خیر بہرحال جو مہر کے اندر وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ دے دو. اب وہ گئے تو وہ بولنے لگے مجھے وہ بھی نہیں ملا، بولنے لگے ایک لوہے کا چھلا بھی میرے پاس نہیں تھا. تو بول رہے کہ اچھا بتاؤ تمہیں قرآن یاد ہے؟ تو بول رہے کہ ہاں مجھے قرآن کی کچھ یاد ہے. تو بول رہے کہ قرآن اس کو سکھا دو، میں تمہارا نکاح قرآن کی ان آیتوں کو سکھانے کے عوض میں ان کو دیتا ہوں. جیسے وہ جب انہوں نے آزاد کیا تھا وہاں پہ لوگوں کو جنگ بدر میں، تو بولا تھا تم ان کو علم سکھا دو، ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دو. تو اللہ کے رسول نے علم کو بہت امپورٹنس دی، اور علم مطلب قیمتی چیز ہے. بہرحال لیکن یہ ملتا ہے. تو اب اتنی آسان تھی شادی کیا؟ وہ آئیں انہوں نے بولا ایک اور شادی کا نقل بڑا واقعہ ملتا ہے، عبد الرحمن بن عوف کا ملتا ہے غالباً. بول رہے ہیں کہ وہ یہ جو پیلا کلر آپ کے ابھی ہلدی ولی لگا دی جاتی، ہلدی تو یہ اس کا وہ بن گیا، زعفران ہوتا ہے نا، زعفران خوشبو کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور آپ بالکل میاں بیوی کو دولہا دلہن کو خوب میک اپ کریے، ان کو خوب کاسمیٹک جائز طریقوں سے، حرام چیزیں مت استعمال کیجیے، لیکن اس کا کوئی فنکشن مت منائیے کہ ہلدی کا ایک پوری تقریب کر دی ایک اور. وہ ان کے لیے بھی میاں بیوی کو بیوی میاں کو خوش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہی کہ بیوی میاں کو میاں بیوی کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، اللہ دونوں کو مسکرا کے دیکھتا ہے، وہ بات ہے. تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اب وہ کیا ہوا کہ وہ آئے ہوں گے تو ان کے کپڑے پہ پیلا رنگ زرد رنگ دیکھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیوں؟ تو بول رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا. تو انہوں نے نکاح کر لیا، ان کو بلایا نہیں. دیکھو آپ مطلب اتنا سمپل ہوتا تھا. تو بول رہا ہے کہ اچھا ایک کام کرنا، ولیمہ کرنا، ولیمہ ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کر دینا. تو یہ ہمارا اسلام ہے، یہ نکاح ہے، یہ اتنا ایزی ہے، اتنا سمپل. اور اتنا مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس مہر ہونا چاہیے، بہت صحیح بات ہے، وہ عورت کے لیے ایک سیکیورٹی ہوتی ہے اس کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئی ہے، گھر بھی اس کا ادھر نہیں، اور ضروری تو نہیں کہ اس کو بہت جائیداد ملنے والی ہے اس کے باپ کی طرف سے، نہیں ہے تو کیا. تو اس کے شوہر کے پاس سے اگر وہ دوبارہ اس کو کبھی معاملہ یہ بنتا ہے تو اس کی ایک خود کی فائنینشیل ایک اسٹیبلٹی دیتا ہے مہر. تو یہ اس کی حکمت ہے. لیکن اگر نہیں بھی آدمی کے پاس کچھ اور دونوں میاں بیوی راضی ہیں تو اس کو ایک چینل کو بالکل سسٹم اور سمپل رکھا ہے. تو نکاح کیوں ہے؟ کوڈیفائی کرنے کے لیے، کائے کے لیے کہ اس کو قانونوں کے تحت باندھا جائے. تو اسی کے لیے اگر کوئی جو معاملات ایسے رہیں تو ان کو کوڈیفائی کیا گیا تاکہ ان کو قانون کے تحت باندھا جائے. کہ بچے ہوں گے تو اس کو کون دیکھے گا، اگر یہ چھوڑ کے بھگ گیا تو اس کا کیا اسٹیٹس بنے گا. تو یہ اللہ پاک کوئی رکاوٹ نہیں بنا رہے کہ مطلب جو ہے اب انہوں نے کیا کرا ہے، شادی کو اتنا کمپلیکس کر دیا ہے کہ وہ رکاوٹ بن گئی ہے. وہ رکاوٹ ہے یار. وہ مطلب آدمی عورت کو ان کی ضروریات جو جیسے کہتے ہیں نیچرل میٹابولک ان کی ضروریات ہوتی ہیں، ایسی یہ بھی ضروریات ہوتی ہیں ان کی، اس کو پورا کرنے کے اندر یہ اڑچن بنا دو آپ. یہ وہ ہے ان کا ہوتا نا، اتنے گٹھان باندھ کے اتنے چکر لگائیں گے اور اتنا دنیا بھر میں تماشا ہوگا، اور جب تک اتنے دن کی اتنی لمبی لمبی وہ نہیں ہوگی تو وہ شادی ہی نہیں ہوگی. اور وہاں پہ شادی اتنی ہے سمپل ایز دیٹ ہے. تو یہ ہے سارا معاملہ. اب اپن سمجھے تو آسان ہو جائے گی. تم لوگ جلدی جلدی کرو، ایسے تو بول رہے ہیں 2 3 4 آپ لوگوں نے سب بگاڑ کے رکھ دیا سارا سیٹ اپ، تبھی تو یہ پیچھے پریشان ہو رہے ہیں. ہو نہیں تو کیا، آپ لوگوں کو سمپل رکھتے جانا چاہیے تھا اور اس طریقے سے رکھنا تھا، کھول کے معاملہ رکھنا چاہیے تھا. اب کیا ہوا کہ یوٹیوب پہ بھی آتا ہے مسئلہ چلاتا ہے گھر میں. ہاں طارق ربیل کا ہاں طارق مسعود میں زور زور سے چلاتا ہوں، ماں باپ سنتے ہی نہیں. چلیے خیر، تو یہ بات ہوگی. اب اپن تو طلاق کی بات کر رہے تھے، اپن تو شادی پہ آ گئے. تو میں یہ بات دوسری بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ جو ہے دو طلاق جو ہیں، جیسے وہ کہنے کی بات ہے، 2 طلاق جو ہیں یہ دونوں رجعی ہیں.
وہ تیسری طلاق بھی جو ہے اس کے اندر بھی عورت کو انتظار تو کرنا پڑے گا، لیکن رجعی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ رجوع، وہ 3 حیض پورے ہوں گے اور وہ اب حرام مستقل ہو گئی، اور اس درمیان میں بھی آپ نے 3 طلاق دی ہے تو وہ حرام ہو گئی۔ اب اس کے اندر بعد میں بتا دوں آپ کو جو کہنے کی بات جو تھی، 3 طلاق اگر کسی نے دے دی ہے تو اس کے اوپر جو ہے فقہ جو ہے ہمارے یہاں کے جو شافعی، حنفی، مالکی ہے نا، حنبلی، اس کے اندر بھی 2-3 فقہ میں اس طریقے کا معاملہ، حنفی میں تو یہی پکا معلوم اپن کو فقہ حنفی یہاں پہ اپلائیڈ ہے، تو وہ طلاق ہو جاتی ہے اس کو نیت کے ساتھ اگر انسان نے 3 طلاق کہی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ طلاق جیسے دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، یہ دیگر بات، جیسے کوئی چیز ہے کہ اپلائی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، جیسے نکاح ہے، نکاح کے اندر مہر آپ نے نہیں دیا تو مہر نکاح واقع ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں پر 2 میاں بیوی ان کے سامنے 2 گواہ ہوں، کوئی قاضی پڑھانے والا بھی نہیں ہوگا، آدمی نے اس کے سامنے پروپوزل دیا نکاح کا اور اس نے قبول کر لیا، 2 گواہ ہیں جو کہ پریزنٹ کیے جا سکتے ہیں، تو نکاح واقع ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہاں اگر ولی کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا تھا تو ولی اس کو بعد میں وہ کر دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ولی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اگر ولی اس پہ وہ ہے، لیکن نکاح ہو جائے گا۔ اسی طریقے کئی بار ولی جو ہوتا ہے جیسے باپ ہے وہ اپنی جگہ کسی اور کو بنا کے بھیجتا ہے نمائندہ، تو نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ دیگر بات ہے کہ وہ اس کی نیسیسٹی ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ کئی چیزیں جو ہیں وہ نیسیسری ہیں اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو ڈیزائریبل ہیں، تو ڈیزائریبل یہ ہے کہ طلاق ایسی نہیں دی جائے، 3 طلاق نہیں دی جائے۔ اس کے اوپر جیسے حضرت عمر نے درے مارے ہیں پہلے، پھر دوسرے کوئی معاملات بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو یوں کہنا کہ یہ ہو نہیں سکتی، یہ ہوتی نہیں ہے، تو اس پہ جو دلیل ہے میں وہ بتا دیتا ہوں۔ دلیل ہے ان لوگوں کی، اہل حدیث حضرات کی بھی، سلفی جو کہتے ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے سورہ طلاق سے مسئلہ اخذ کیا ہے۔ میں اس کو چیلنج بھی کروں گا کیونکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں نہیں مانتا ہوں اس کو، لیکن جو ہے وہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ وہ ہے وہاں پر۔ اور اہل تشیع جو ہیں شیعہ حضرات، ان کا بھی ہے اسی سے مسئلہ کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، طلاق ایسے ہی دیے جائے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ہے نا، یہ ہے سورہ طلاق کی آیت، میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو یہاں تک۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہیں طلاق دیں۔ اب وہاں پہ میں بہت ساری بات ہے ٹیکنیکل، جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے کہا طلاقیں دی ہیں، جو واقعہ جو نبی کا طلاق کا ملتا ہے ایک واقعہ وہ بھی ملتا ہے جس کے اندر جو ہے ایک عورت جو ہے اس کو ہاں نہیں یہی الناس ہے ہی نہیں وہاں پہ، میں آپ کو وہی تو بتانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت سے، یہ جو آیت ہے یہ اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جائے گا، اس کے اندر جو الفاظ اگر آپ لٹرلی دیکھیں گے تو اس کے اندر تو نبی کو حکم دیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں قرآن سے اگر آپ یوں نکالیں گے کہ بھئی طلاق جو ہے اس قرآن میں یہ طریقہ دیا گیا اس کا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ طلاق دو، تو اس میں تم لوگ تو پلورل ہو گئے، نبی تو ایک ہے، تو یہاں پہ مسلمانوں سے کہہ دو، اس میں محذوف ہے، ہاں مسلمانوں سے مراد ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو ایک دم لٹرل نہیں لیا جائے گا، اس کا معنی کیا ہے اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، جب تم طلاق دو تو اس کو عدت کے لیے دیا کرو، یعنی عدت ہوتی ہے وہی 3 حیض کے لیے، تو ایسی طلاق پوری نہیں دی جائے گی، مثلاً ایک طلاق عدت کے لیے دی جائے، اور عدت کا حساب رکھو، مطلب حساب کتاب رکھو، وہی جو کہا ہے 3 حیض کا، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اور نہ تم ان کو نکالو ان کے گھروں سے، ان عورتوں کو، اور نہ وہ خود نکلیں، سوائے یہ کہ وہ کوئی صریح بے حیائی کا کام کر بیٹھے تو اس کے اندر تو پھر سزائیں ہو جائیں گی، وہ تو بات ہی الگ ہے۔ اگر زنا وغیرہ کری ہے کسی عورت نے، اس لیے طلاق دے رہا تو وہ تو سزائیں ہو جائیں گی، وہ بات الگ ہوگی، لیکن ورنہ ان کو مت نکالو، نہ وہ خود نکلے، ہے نا۔ اور تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہو سکتا ہے کوئی معاملہ نکال لے، کیوں؟ کیونکہ گھر میں رہے گی تو ہو سکتا ہے دل چاہنے لگے، اور ان عدت میں جو ہے سجنے سنورنے کا بھی حکم ہے، یہ وہ بیوہ کی عدت تو ہے نہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہا؟ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ کہہ رہے ہیں جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو تو روکے رکھنا ہے معروف طریقے پر،
عدت پوری ہو گئی تو معروف طریقے پہ روک رکھنا میں نے وہی بات ہے کہ شادی کرنا پڑے گی، ہے نا. اور فارغ ہونا بمعروف، یا رخصت کر دو معروف طریقے پہ، رخصت کر دو، اور ان کو کوئی جو ان کا اگر مہر وغیرہ دینا ہے تو دے دلا دو، ٹھیک ہے. اور واشہدوا ذوی عدل منکم، اور گواہ کیا کرو دو انصاف. تو یہاں پہ تو گواہ بھی ہیں. تو اب اگر اپن اس کو کبھی آپ نے سنا ہوگا برسوں سے کبھی یہ کلاس اب بحث آئی ہے خالی کہ ایک انسان جو ہے وہ طلاق دے گا اور جبھی طلاق ہوگی جبکہ دو گواہ بھی ہوں گے طلاق کے. تو یہ جو طلاق کی جو ایز تھی نا، وہ طلاق اصل میں فیوز ہے. دیکھیے شادی میں تو دو گواہ اس لیے بھی لائے گئے ہیں کہ لوگ شادی کو ایک دم سے کھیل کی طرح نہیں کر لیں، لیکن طلاق کو کھیل کی طرح کر لیں نہیں. طلاق غصے میں دی جاتی، ناراضگی میں دی جاتی. تو جب میاں بیوی میں کوئی طلاق کا جیسا سچویشن پیدا ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی بڑا ہنگامہ نہیں ہو، کوئی قتل نہیں ہو جائے، کوئی مر نہیں جائے، کوئی آدمی غصے میں کوئی برا اٹیک نہیں کر دے عورت پر، اس لیے آپشن دیے گئے ہیں. وہاں پہ گواہ تھوڑی ڈھونڈے گا. یہاں پہ بھی گواہ کب کہیں کہ جب تم عدت گزر جائے. یہ آئیڈیل طریقہ ہے طلاق دینے کا. یہ آئیڈیل طریقہ ہے کہ آدمی ایک طلاق دے، عدت گزر جائے، پھر گواہ کرے کہ بھئی میں نے ان کے انہیں مال متا سب دے دیا تھا، یہ میں نے ان کو طلاق دے دی ہے. واشہدوا ذوی عدل منکم. تو اب یہ آئیڈیل طریقے کو آپ نے وہ کر دیا کیا مطلب. تو خیر انہوں نے امام ابن تیمیہ بہت بڑے ہیں، عالم دین ہیں، ہم ان کی بہت ساری باتیں پہ ہم بڑا غور و فکر کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ کا بھی فتویٰ اس پہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں طلاق ایسی دی جائے گی تو طلاق ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. اور اہل تشیع جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، اور سلفی لوگ بھی یہ کہتے ہیں ایسے ہی دینا پڑے گی، نہیں تو نہیں مانی جائے گی. ان کا اس سے ان کے وہ ہے مطلب ان کا فقہ ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ. لیکن ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ اور بہت سارے جیسے کہتے ہیں فقہ کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ طلاق تو ہو جائے گی، دینے کا طریقہ یہ اصل طریقہ وہی ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں جیسے تھے ڈیزائربل اسینشیل کی بات ہو گئی، کیونکہ وہاں پر جو آیتیں ایسے اس میں تو مطلب گواہوں کا بھی تذکر آ گیا. اگر آپ گواہوں کو بھی اسینشیل قرار دے دو گے تو پھر مطلب آپ نے دین میں، کیونکہ جو رپورٹس ملتی ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں طلاق دی تو گواہ تھوڑی آتے، کوئی طلاق دے دی. بس یہ ہے کہ ایک دو واقعے ایسے ملتے ہیں کہ ہاں طلاق حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، طہارت میں جب پاک ہو جب طلاق دینا. تو اس میں بہت سارے آپشن ہوتے ہیں. حیض میں آدمی ویسی عورت سے مل نہیں رہا ہے، طہارت میں یہ کہ چانسز تھے اب وہ طلاق دے گا نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ کے رسول نے چاہا ہے کہ یہ مل جائیں، جھگڑا نہیں رہے. طہارت کی حالت میں مل سکتے ہیں، وہ حیض میں ملیں گے نہیں، تو منع کیا کہ نہیں جب طہارت میں ہو جب طلاق دو. تو یہ سب تو ٹھیک ہے، ایسے واقعے میں تو یہ نہیں ملتا کہ وہ گواہ بھی ہونا چاہیے بھی ہونا چاہیے. تو ان سے سارے جو مسئلے اخذ کیے جاتے ہیں وہ اخذ کیے جاتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتے، ہے نا. اللہ اور اس کے رسول کے اگر اس میں اس طریقے کے معاملات مل رہے ہیں تو اس لیے اپنے کو تھوڑا سا بین رہنا چاہیے. اس لیے بھائی 3 طلاق نہیں دیں تو اچھا ہے، کیونکہ اگر طلاق دیں گے تو اب تو یہاں پر جو ہے یہاں کا جو ہے نعوذ باللہ اولی الامر منکم تو ہے نہیں، وہ اولی الامر منہم ہے، وہ تو ہم میں سے تو نہیں ہے، وہ تو کافروں میں سے ہے. تو وہ جو ہے وہ تو آپ کو درے پڑا دے گا، وہ 3 سال کی قید میں ڈالے گا. تو یہ کہ بھیا مت دو، کیونکہ وہ ہے کہ 2 ایشوز کھڑے ہو جائیں گے. ایک تو جو بیوی جو آرام ہو جائے گی اگر اس فقہ کے تحت آپ سمانتے اس بات کو. دیکھیے جہاں پر اختلاف ہوتا ہے تو وہاں پر اس بات کی وہ رہتی ہے کہ اگر آپ اس بات کے قائل ہو تو پھر آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب آپ نے سوچا دل و دماغ میں تو خواہش پہ نہیں چلیں گے اپن جی کی خواہش پہ. آپ مطلب کسی بات کو مانتے ہیں کہ بھائی جو ہے 1 رکعت سے وتر ہو جاتی ہے تو پھر 1 رکعت وتر پڑھیے آپ، اور اسی کے بیسس پر اپنے دین کو اپنے آپ کو پابند کیجیے. یہ مت کریے کہ ہاں آپ 1 رکعت سے ہو جاتی ہے تو کوئی پڑھ لیا، نہیں تو نہیں پڑھیں گے، تو 3 پڑھ لیں گے تو کچھ کر لیں گے. تو یا تو پھر آپ اس بات کے قائل رہیے کہ فلیکسیبلٹی ہے اس میں، مطلب کسی چیز میں دین میں فلیکسیبلٹی بھی رہتی ہے کئی چیزوں کی، کہ آپ اس کو کر لیں کہ جو ہے یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ نفل. تو فرض میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، سنتوں میں یا نفلوں میں فلیکسیبلٹی. تو آپ فلیکسیبلٹی مان لو کہ اس میں گنجائش ہے، تو گنجائش ہے تو پھر گنجائش کے تحت کرو. ایسا مت کرو کہ دین کو آپ مان کچھ رہو اور چل کچھ اور رہو. تو جیسے ہمارے دین میں یہ بات یہ اس بات پہ کنسنسس اتفاق ہے، اور ابھی تک تو اس پہ کوئی بحث نہیں تھی. تو اب جا کے آپ کے پسند لا پہ کود پڑے وہ لوگ، اس لیے آپ اتنا بات کر رہے ہو. نہیں تو کون مانتا تھا؟ سب مانتے تھے کہ بھائی 3 طلاق نہیں دینا. اور بلکہ کیوں آپ کو واقعہ اس کو لوگوں کو معلوم ہوا ہے تو عورتیں گھر گئی ہیں، وہ نہیں رکی، وہ خود نہیں رکی وہ آدمی کے ساتھ. یہاں پہ تو اس کو ایسا ایشو بنایا جا رہا ہے بالکل ایسا کہ جیسے عورت بڑی مظلوم ہو گئی. وہ تو کہتے ہیں وہ عورت رکے گی نہیں. کیوں؟ تم نے مجھے بالکل
تینوں لائف لائن استعمال کر دی تم نے, آؤٹ کر دیا, تو اب تم ہی آؤٹ ہی رہو بالکل. وائی وڈ شی لائک ٹو اسٹے وتھ سچ اے پرسن, یار کیوں رہنا چاہے گی ایسے آدمی کے ساتھ؟ عورت کی بھی تو کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے. ایسا آدمی جو بھگایا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے نہیں تو رکھ, اور اس کو وہ کوٹ کری نہیں تو رکھ, تو تیری کیسے گیا تو اٹھا کے ایسے کا انداز ہے, نہیں تجھے 3 سال ہم درے ماریں گے, تجھے بیٹھ کے ہم جیل میں کٹوائیں گے. اب وہ 3 سال بعد آئے گا تو رکھے گا اچھے سے, پھر وہی کرے گا, وہی جو بات ہوتی تھی کہ موت تمہیں جدا کرے. اسی لیے تو پھر یہ جو کرائم اگینسٹ ویمن جو بڑھتے ہیں نا, بیویوں کو مار رہے ہیں اور ستا رہے ہیں اور سب, تو یہ اسی لیے تو ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیے وہ سب کی نفسیات کو, سائیکالوجی کو دیکھ کے دیے, اس لیے تھوڑی دیے کہ مطلب جو مرضی آئے جو آدمی کرے اس کو خواہش کے اوپر کھیلے. تو یہ ساری چیزیں بہرحال تو میں نے اس لیے بتا دی ہے کہ وہاں پہ آیت تو یہ ہے سورہ طلاق میں, اور اس کے اندر اسٹینڈرڈ پروسیجر آف طلاق ہے. تو ایک طبقے کا کہنا ہے کہ نہیں ایسے ہی طلاق دی جائے گی تو مانیں گے, اور ایک طبقے کا کہنا ہے کہ نہیں طلاق تو ہو جائے گی, بہرحال اگر کسی نے ایک بار میں بھی دے دی تو ہو جائے گی, کیونکہ ایسے اس میں تو گواہوں کا بھی تذکرہ آ رہا ہے, تو وہ گواہوں کے بغیر بھی ہو جاتی ہے طلاق. تو اس لیے اس کو اسٹینڈرڈ پروسیجر کو یہ مانا جا رہا ہے کہ آئیڈیلی ایسے ہی دینا چاہیے, لیکن طلاق ہو جائے گی. تو اپن اس کے تحت بات کر رہے ہیں کیسے کہ طلاق ہو جائے گی. اب اپن اس آیت کو ویسے دیکھیں کیسے, چاہے کسی نے ایک ایک کر کے 2 طلاق دی ہوں, چاہے ایک ساتھ 2 دی ہوں, ٹھیک ہے, ہاں, یا ایک ساتھ 3 دی ہوں, تو اس کے لیے اب آیت کو مطلب طلاق و مرتان کا مطلب کیا ہے, 2 طلاق. اب 2 طلاق ایک ساتھ دی ہوں یا 2 طلاق 2 بیٹھکوں میں دی ہوں, 2 بار میں دی ہوں, یعنی ایک بار دی 3 حیض گزرے, پھر کبھی دوسری مرتبہ دی, پھر اس طریقے سے. تو یہ ہے. تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں, الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ, فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاق 2 مرتبہ تک رجعی ہے, مرادی ہے, روکنا ہے معروف طریقے پر یا رخصت کر دینا ہے احسان کے ساتھ. معروف طریقے پر روکنا ہے یعنی کہ پیریڈ کے درمیان ہے تو ویسے ہی روک سکتے ہیں, اور پیریڈ کے گزرنے پر شادی کر کے روک سکتے ہیں. طلاق و مرتان میں, مرتان کے بعد کی بات نہیں ہے, ٹھیک, 2 مرتبہ تک میں آپ یہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور رخصت کرنا احسان کے ساتھ کیا ہے کہ مطلب رخصت کر رہے ہو تو بھائی اس کو ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جیسے میں نے کہا کہ ہاتھ نہیں لگایا تھا تو بھی جو ہے یہاں پہ تو مطلب کوئی ایشو ہی نہیں کریٹ ہوتا تھا. مہر مقرر ہو گیا ہے تو آ جائے گی بات. مہر مقرر نہیں تھا, ایک عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اس طریقے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور ان کو آپ نے رخصت کر دیا. کچھ بات ایسی لگی کہ ان کو شاید ایشو نہیں تھا, ماننا نہیں چاہ رہی تھی, یا کچھ بھی بات ہوئی, یا کچھ بہت ساری باتیں ملتی ہیں اس کے اندر, تو آپ نے رخصت کر دیا. تو اس کے اندر جو ہے مطلب جیسے کہتے ہیں میرج اسٹیبلش نہیں ہوئی, مہر بھی نہیں تھا, تو اس بھی آپ نے کہا کہ ان کو 2 ایک جوڑے 2 کچھ چیزیں دی, ان کو تحفہ دے کے رخصت کرو, کیونکہ اپن کے بیچ میں تعلق اس کا نہیں ہوا تو ہوا تو تھا, مطلب کہنے کو تو ہوئی تھی شادی. اب وہ شادی یہ سب نہیں ہوتا ہے. کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی دبئی لے کے جائیں گے ہم, تو انہوں نے بولا کہ نہیں یہ رخصت کرنے کے پہلے شادی ہو گئی نہیں, اب رخصت ہونا تھی 1 سال 2 سال بعد, بولا نہیں تو لڑکا دبئی جا رہا ہے, نہیں ہمیں نہیں بھیجنا لڑکی. تو اب وہ طلاق مطلب شادی ہوئی نہیں بیسیکلی, وہ مطلب شادی کی ایک فارمیلٹی ادا ہوئی تھی, اور درمیان میں ان کے بیچ کوئی تعلق اسٹیبلش نہیں ہوا, تو اس میں نہ تو عدت گنی جاتی ہے, اور مہر اگر مقرر ہے تو ہاف دینا ہے. اور مہر مقرر نہیں ہوا ہے اگر ان کیس, جیسے اس کیس میں جیسے میں بتا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے, تو اس کے اندر نہیں دینا ہے, تو بھی آپ نے اس کو بولا کہ کچھ معلوم ہوتا دے کے رخصت کرو. تو یہ چیز ہے. تو تسریح باحسان کے اندر کیا ہے, کچھ دے کے رخصت کرو الگ سے. اگر مہر جن کی بات ہے, جن کے اندر جو نارملی شادی ہے, تو اس کے اندر سورہ نساء یہ کہتی ہے کہ آپ نے جو دوسرا تحفے تحائف دیے ہوں, مثلا لوگ اکثر عورتوں کو جو ہے زیور چڑھاتے ہیں مہر کے علاوہ, تو وہ بھی لینا نہیں چاہیے, احسان کے ساتھ رخصت کرو, مت لو اس کے ساتھ. وہ مطلب اس عورت کو یاد آپ کی رہے, آپ کے گھر کی, تو ایک اچھا ہے, کیونکہ 2 مسلمانوں کا ریلیشن شپ ہے, معاہدے ٹوٹتے ہیں تو بھی افسانہ انجام تک لانا ناممکن, تو خوبصورت موڑ پہ چھوڑو اس کو, اچھا طریقے سے رخصت کرو, ہے نا. تسریح باحسان, احسان کے ساتھ رخصت کرو, ٹھیک ہے. تو یہ بھی دھیان رکھیے, اس کو میں نے کئی طلاقیں دیکھی ایسی, اور اس کی وجہ سے کبھی ان میں بدمزگی نہیں ہوئی. آگے جا کے کوئی اپنے سابقہ شوہر کو یاد کر کے عورت بری الفاظ یا بری میموریز کو وہ نہیں کرتی, بلکہ کہتی نہیں آدمی بہتر جیسا بھی تھا, لیکن اس نے مطلب ایک ڈھنگ سے آپ کو وہ کرا. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ معروف طریقے پر روک لو یا پھر احسان کے ساتھ رخصت کرو. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله.
اچھا تم ان سے کچھ بھی مت اخذ کرو جو تم نے ان کو عطا کیا ہو، کچھ بھی چیز ہے نا، یہ تو بولا ہے کہ کوئی بھی چیز، لیکن یہ مراد وہ ہے کہ مہر بالخصوص، یہ لیگل سٹینڈنگ یہ ہے، الا یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے کہ وہ دونوں چاہتے ہوں کہ وہ دونوں نہیں قائم رکھ پائیں گے اللہ کی حد نکاح کو. تو یہاں پہ یہ دونوں چاہتے ہیں لفظ آیا، اور پہلے کیا آیا ہے؟ پہلے آیا ہے کہ جو ہے تم مت لو، تو مطلب مردوں کو بولا گیا ہے کہ آپ ان سے کچھ نہیں لے سکتے سوائے کہ دونوں چاہتے ہوں. تو دونوں چاہتے ہیں کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ آدمی چاہتا تو طلاق دے دیتا ہے، عورت چاہتی ہے تو دونوں چاہتے ہیں کا ایشو آتا ہے. مطلب عورت چاہتی ہے طلاق لینا اور آدمی بھی ریڈی ہے، تو اس لیے اس میں ڈوئل کا کیس لگا ہے نا. اس کو جلدی جلدی پڑھنے والے جو ہے نا یخاف اللہ یقیم حدود اللہ آئے گا تو یہ غلط ہو جائے گا. اگر اس کو جلدی پڑھنے والا قاری یا حافظ، یہ تو نماز میں جو 33 پڑھتے ہیں نا رمضان میں، یخیفہ اللہ یقیم حدود اللہ پڑھ دیا تو یہ غلط ہو جائے گا کہ وہ اندیشہ رکھتا ہے کہ وہ حدود قائم نہیں ہے. دونوں کا ایشو ہے، عورت چاہتی ہے اور آدمی تیار ہو گیا ہے اور دونوں کو لگتا ہے کہ ہاں اب ہم نکاح میں تو یہ آگے نہیں کنٹینیو کرنا، تو پھر آدمی لوگ عورت سے کچھ نہ کچھ لے سکتے ہیں. اور اس کے اندر آربیٹریشن بھی ہے. آربیٹریشن ہے نا، قاضی بھی چلے گا، اس میں کوئی دوسرے بھی لگیں گے کہ بھئی یہ کتنا مطلب آدمی عورت سے مانگے گا، نہیں تو ہر کچھ مانگ رہا ہے، چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ستا رہا ہے یا کچھ بھی. تو اس میں کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. تو اگر تم لوگوں کا اندیشہ ہو، ہے نا، یہ جمع میں ہے یہ بات، کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ پائیں گے اللہ کی حدود کو، تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ان دونوں پر. اس میں جو وہ افتدت بھی، جو وہ فدیہ دے دیتی ہے اس پر، یعنی کہ اپنی جان چھڑانے کا معاوضہ دے دیتی ہے. اس کو مہر معاف کرنا کہہ دیتے ہیں پر لوگ. مہر معاف کرنا نہیں، یہ اس کو اپنے شوہر سے، کیونکہ شوہر تو نہیں چھوڑنا چاہ رہا، وہ تو طلاق نہیں دے رہا تھا، بیوی طلاق لے رہی تھی، تو اب یہ طلاق لے رہی ہیں تو یہ اس کو کچھ پیسے دے کے اپنی جان سے اس سے پیچھا، اس سے بولیں گے کہ آپ ہمیں چھوڑیے. تو اس کے اندر یہ پیسے اس عوض میں کہ اگر عورت مہر، آپ کو پچھلے ہفتے آپ نہیں تھے، تو آدمی دے رہا ہے مہر. نہیں عورت طلاق لے رہی ہے اصل میں، آدمی تو طلاق دے ہے نا. آدمی اگر طلاق دے تو ظاہر سی بات ہے کہ عورت کو لائبل ہے کہ یار یہ فائنینشیلی اسٹیبلٹی دے اس کو. اب 10 لاکھ مہر ہے، 5 لاکھ مہر، ہاں نہیں، مہر واجب جب ہے جبکہ مہر، اگر مہر تو دے چکا ہے وہ، ہاں دے چکا ہے، اپن مان کے چل رہے ہیں. لیکن اگر مہر دے چکا ہے تو بھی وہ، اور نہیں دے چکا تو بھی وہ مہر واپس مانگ سکتا ہے پھر اس سے، کیونکہ اس کو دوسری شادی بھی کرنی پڑے گی. یہ تو عورت اگر اس طریقے سے اپن دے دیں گے تو یہ فائنینشیلی وائبل بن جائے گا آدمی. اس کے پر ایک آ جائے گی نا، ایک آدمی ہے، اس کی بیوی ہے، اس نے اس کو مہر دی 5,000 20,000 50,000 ہے نا، اب اس کی طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں. اب اس نے خود طلاق دی تو بھائی تمہاری ذمہ داری اٹھاؤ اس کو، تمہیں شوق آیا تم نے چھوڑی بیوی. اب وہ بیوی بولی نہیں میں چھوڑ کے جا رہی ہوں تجھے، تو اس سے بول سکتے ہیں کہ نہیں بھائی پیسے دو، کیونکہ دوسری بیوی آئے گی تو پھر اس کو بھی تو پیسے ہی دینے پڑیں گے نا. اس کو بھی مہر دیے بغیر تو اس کی شادی نہیں ہوگی. اس طریقے سے تو فائنینشیلی انسٹیبل کر دیا آپ نے، پھر تو آدمی شادی نہیں کریں گے یا مہر نہیں دیا کریں گے. ایسے ہی تو ہوتا ہے بھائی. آدمی شادی کیوں کریں گے؟ بولیں گے تو اچھا دھندا بنا لیں گی عورتیں. وہاں پہ یہ ہوا ہے باقاعدہ، وہ اس کی تیسری ٹرک نکالی تھی انہوں نے، عورتوں نے طریقے کہ آدمی کو ستائیں لگو. آپ کی 5 لاکھ مہر ہے، اب آدمی کو ستائیں لگو، تو وہ جو ہے آدمی جو ہے بیچارہ وہ جو طلاق دے گا، تو آدمی اگر خود سے طلاق دے گا تو مہر ان کو ملی جائے گی آرام سے. تو اس لیے یہ چیز کہیں گی کہ اب تم خود طلاق لے رہی ہوگا تو پھر تم اس کو اپنی جان چھڑانے کا معاوضہ دو گی کہ بھئی اب پیسے لے سکتا ہے آدمی، اس میں لے سکتا ہے. اس کیس میں، خلا کے کیس میں آدمی مہر مانگ سکتا ہے عورت سے. ہاں اگر مہر ادا کیا ہو تو ہم ادا کیا ہو تو مانگ سکتا ہے، ادا نہیں کیا ہو تو معاف کرنا پڑے گا اس کو کہ بھئی ہم معاف کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں. جو ہوتا ہی ہے نا اپنی، آپ نے خلا والا کیس دیکھے تو ہوں گے، جب خلا لیتی ہیں عورتیں تو وہ پھر وہ بولتی ہیں ٹھیک ہے مہر نہیں لینا، ہمیں مہر نہیں لینا. مطلب وہ کچھ نہ کچھ اس کو اندر ان کے بیچ میں وہ ہوگا، پوری مہر نہیں لے رہی، آدھی نہیں لے رہی. اس لیے اس میں لفظ مہر کا نہیں آیا، اس میں ہے افتدت بھی، جان چھڑانے کے لیے. وہ ایک آدمی نے، جیسا ابھی ایک صاحب کا کیس تھا، یار ہم نے اتنی بڑی شادی کری ہو، بہت بے عزت ہو رہے ہیں، تم چھوڑ کے جا رہی ہو. وہ آدمی چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہا اس کی بیوی کو، محبت کرتا. 10 لاکھ روپے خرچ کیے اس نے، بڑی جگہ ولیمہ کرا اس نے، یہ سب دیا وہ سب رکھا.
تم سب کو لات مار کے سارا اس کو ڈج دے کے پانے چلی جا رہی ہو, مطلب اس کو تو پھر دوسری شادی بھی تو اسی لیول پہ کرے گا کہ بڑے اس کا ہوا ہے تو ہے نہیں, حکم نہیں, جس لیول کے معیار پہ آدمی کا جو وہ ہے اس کے حساب سے وہ نہیں, تو وہ شادی بھی تو اسی جگہ کرتے ہیں وہ لوگ. جیسے ابھی جب ہوا میں نے 2-3 کیس دیکھے تو انہوں نے دیے بھی پیسے اس کو, 5-10 لاکھ روپے دیے انہوں نے پھر, کیونکہ اس نے بھی اس کو اتنے دیے تھے. آدمی یہ کہ انہوں نے بھی اتنے پیسے خرچ کرے تھے, انہوں نے بھی شادی بھی اسی لیے کری تھی اسی جگہ. رئیس لوگ تھے دونوں پارٹی, تو اس نے بولا کہ نہیں صاحب رئیس کی بات نہیں کر رہے. نہیں دیکھیے اسلام میں جو بات ہے, میں فقیر ہے تو اس کو بڑی بات ہے کہ نہیں الموسی قدر ہو المقتر قدر, وسعت والا اس کی مقدار سے کرتا ہے اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی مقدار. یہ نہیں کریں گے اپن اس کو کہ جو وہ تنگ دست آدمی جو ہے وہ تو پھر وہی, اس لیے تو ان خفتم لفظ ہے. اگر تم لوگوں کو اندیشہ ہو, مطلب یہاں پہ وہ سب قضیات میں جاتا ہے کیس, خلا کا کیس خود نہیں نپٹایا جاتا. ہاں وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ زیادہ اننیسیسری مانگ رہا ہے, یہ جان چھڑانے کا اننیسیسری مانگ رہا ہے, پھر قاضی دیکھے گا نا یہ تو سب. یہ آیت تو یہی کہہ رہی ہے نا, خف تم بول رہی ہے نا آیت, اس لیے تو اس کو انوالو کر دیا نا یہاں پہ, تو جنتا انوالو ہو گئی. ابھی دونوں انوالو تھے, آپ دیکھیں نا پیچھے کیا تھا کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ پائیں گے. ٹھیک ہے, دونوں قائم نہیں رکھ پائیں گے, دونوں راضی ہو گئے. ٹھیک ہے, اگر تم لوگوں کو اندیشہ ہو کہ یہ دونوں قائم نہیں رکھ پائیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, وہ جو جان چھڑانے کے لیے پیسے دے دے. جو اپن کہہ رہے کہ مہر ہے تو مہر معاف کر دے, یا پیسے دے, مہر دے چکی ہے تو پیسے دے دے, تو وہ پھر ان خفتم آ گئے, تو پلورل میں آ گئے. مسلمان جیسے کہتے ہیں کمیونٹی اس میں آ گئی دخل اندازی میں. وہاں پہ جو ہے مسلمانوں کے لیے وہ آ جائے گا, وہ آربیٹریشن ہوگا, کورٹ میں جائے گا, قاضیات میں جائے گا. وہاں سے وہ قاضی بولے گا کہ تم نہیں قاضی نہیں اپنی طرف سے نہیں, ایسی چیزوں کو ڈیسائیڈ قاضی کرتا ہے نا بھیا ہر چیز کو. اس لیے تو اولو الامر منکم نہیں ڈسکشن کے جوز کرتا ہے. جیسے مثلا آدمی عورت کھلا لینے کے لیے بول رہی ہے, جوتے مارتا ہے آدمی, ارے نہیں ارے وہ تو قاضی کرے گا کہ مارتا ہے کہ نہیں مارتا. قرآن شریف تھوڑی طے کرے گا, قرآن شریف تھوڑی طے کرے گا. قرآن شریف یہ طے نہیں کرے گا. قرآن شریف قاضی صاحب جائیں گے, بولیں گے 2 گواہوں کو وہاں بھیجو, اس آدمی کو یہاں سمن کرو, یہ تم اپنی بیوی کو جوتے مار رہے ہو, یہ تم سے طلاق چاہتی ہے. وہ بولیں گے کہ میں نہیں کرتا ایسا, تو بولیں گے آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے, آپ کو پھر 1 مہینے بعد بلایا جائے گا, آپ کی بیوی بلایا جائے گا, پھر آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی اس کی. ایسے ہوتا ہے. اب یہ چیز قاضی ہی طے کرے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ایسے کر دیں گے نا تو وہ تو جو ہے عورتیں کل پرسوں روزانہ طلاق لیا کریں گی, آدمی روزانہ طلاق دیا کریں گے. تو اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر پھر پیسوں کا مسئلہ آ جائے گا نا. خلا کو بھی اس طریقے کا بنا دیا جائے گا تو وہ کیا ہوگا پھر, وہ بن جائے گا اس کا, وہ پیسے پہ آدمی اپنے آپ کو سپرد کر رہا ہے. بھائی شادی ہو رہی ہے, یہ کوئی یہ وہ نہیں ہو رہا کوئی کہ مطلب پیسے دیا عورت کو پیسے دے دیے, عورت کو اپنے استعمال میں لے لیا, یہ وہ نہیں ہو رہا نا. یہ تو شادی ہو رہی ہے, تو اس لیے اس کے اندر جو ہے صرف اسی وجہ سے سمپل کرا گیا تھا اس کو, تاکہ یہ آدمی اس کو مار نہیں ڈالے. آدمی کو جو جیسے کہتے ہیں اتھارٹی کے ساتھ ڈنڈا دیا جاتا ہے تو رسپانسبلٹیز دی جاتی. اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو اختیارات دیے تو آدمیوں کو رسپانسبل بنایا. مہر بھی آدمی کو دینا ہے, نان نفقہ بھی آدمی کو ساتھ میں دینا. اب غصہ آیا تو آدمی کیا کرے گا, بیوی کو مارنے پیٹنے کی جگہ چھوڑ دے گا. اب بیوی بھی یہی کر دے تو بیوی کو اس لیے نہیں کرا کہ ساری رسپانسبلٹی تو آدمی کی تھی, بہترین پیسے بھی لیے, نان نفقہ بھی لیا, اٹھایا اور جلدی کل پرسوں. تو وہاں پہ بھائی قاضی کو انوالو کرو, اور تاکہ وہ ویلڈ طریقے سے دلائے بھی اس چیز کو. مثلا نہیں آدمی نہیں چھوڑ رہا ہے تو وہ قاضی اس کو حکم دے گا. بہت ساری چیزیں اس میں قاضی جو ہے کئی چیزوں کو دیکھتا ہے, اس کے ریزن ویلڈ ریزن دے رہی ہے. حرام کاری کرتا ہے صاحب یہ آدمی, شراب پی رہا ہے یہ آدمی, تو وہ پھر کون چیک, وہاں پہ چیک کرنے والا آدمی چاہیے نا. عورت اکیلے تھوڑی کر سکتی اس چیز کو, اس کو تو آپ کو آربیٹریشن چاہیے. اس لیے یہاں پہ آیا ہے جو لفظ آیا ہے نا, یہ پھر اس کے اوپر بہت ساری حدیثوں میں اپن کو جانا پڑے گا, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. تو اگر تم لوگوں کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں قیام نہ رکھ پائیں گے اللہ کی حد, مسلمانوں سے کہا. وہ نے کہا نا مسلمانوں کو جب اجتماعی میں جب بات ہوتی ہے تو پھر مسلمانوں کا وہ قاضی اور وہ سب اجتماعی وہ آ جاتی ہے, وہ دونوں کا مسئلہ نہیں بچتا ابھی. میاں بیوی راضی کا مسئلہ نہیں ہے ابھی,
اب یہ کیونکہ میاں نے طلاق دے دی تھی تو دے دی تھی، ٹھیک ہے بھائی تمہیں ہم نے اختیار دیا، لیکن اب بیوی جو ہے وہ طلاق مانگ رہی ہے اور میاں تیار ہو گئے، تو پھر جو ہے کہ ابھی ادھر آئیں گے بھی ہمارے پاس، کیا ٹھیک ہے اب یہ دونوں قائم نہیں رکھ پا رہے ہیں. ہاں انہوں نے اپنے تم لوگ سے مطلب کیا ہے خاص طور پر کوئی ہے نہیں، تم لوگ مطلب مسلمان ہو سارے مسلمان؟ ہاں خاصی تو نہیں. نہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نظام سیٹ اپ اسٹیبلشمنٹ. جب کوئی چیز جیسے اب اللہ میں سمجھاتا ہوں، یہ بات کو سمجھنے کی چیز ہے، ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں، اب لیگل تو بات. جب کہ قرآن شریف کہتا ہے کہ کتب علیکم القتال قصاص فی القتل، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والوں تم پر قصاص لینا فرض کر دیے گا قتل کے معاملے. ٹھیک ہے، تب کون قتل لے گا؟ سورے پوری دنیا کو مسلمان 175 کروڑ مل کے جا کے ایک آدمی کا قصاص لینے جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے. مسلمانوں کا جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہوگا جہاں پر بھی ہوگا ان کو اوپر فرض ہو گیا، اس میں جو اتھارٹی ہوگا اس کے لیے بات کہی گئی ہے. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی ایسی بات اجتماعی ہوتی ہے نا تو اس کے اندر جیسے یہ جب کہتے ہیں کیا آتا ہے لفظ اقیم الصلاۃ، ہے کہ نہیں، برکعوا مع الراکعین، تو وہاں پہ ایک امام ہے ایک جماعت ہے، تو وہ مطلب اقیم الصلاۃ ہو گیا. اس لیے اس طریقے کی باتیں جب ہوتی ہیں تو اس کے اندر اگر ایک پرٹیکولر جگہ پہ اس کو اپنے اپلائی کر دیا تو ہو جاتا ہے. لیکن یہ الفاظ اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ یہ اجتماعی کے بغیر نہیں ہو سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے نا. تم اسی سے بول رہا ہوں کہ یہ ٹیکنیکل لفظ اسی لیے آ رہے ہیں جہاں پہ بھی جیسے وہ قصاص آپ لے نہیں سکتے، آپ کو ایک گورننس چاہیے رہے گی، وہ اس کی حکومت کے نمائندے کارکن جائیں گے پکڑیں گے بولیں گے بھیا قصاص دلواؤ اس کو یا خوبا دلواؤ، تو وہ اب وہاں پہ وہ آ گیا کون؟ اتھارٹی آ گئی، اس طریقے سے آ گئی. وہ اس لیے میں نے بولا کہ کیسے آ گئی، صحیح تو کہہ رہے ہیں ایسے آ گئی. چلو آگے پڑھو. تو کیا کہہ رہے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. یہ اللہ کی حدیں تو ان کے باہر مت جاؤ، یعنی کہ یہ 2 طلاق کے بعد معاملہ نہیں بنے گا. اسی طریقے سے اس کے اندر تم اپنی مرضی سے جو ہے مہر روک نہیں سکتے. اسی طریقے سے یہ ہے کہ ہاں اگر جو ہے وہ دونوں راضی ہوں طلاق کے اوپر میاں بیوی دونوں، تو پھر جو ہے وہ اس کے اندر اجازت ہے. اپنی طرف سے تم خود چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، اس کو ان اللہ کی حدوں کو مت توڑو. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں تو یہی لوگ ظالم ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ظالم تو ایک تو ظلم کرنا، حق تلفی کرنا. ظالم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جس کی کائنات ہے اور اللہ کا حق ہے. اسی لیے آپ کو معلوم پرسنل والے چلاتے اسی لیے تھے کہ بھئی یہ ہم تھوڑی کل بیٹھ کے بدل سکتے اس قانون کو، یہ تو قانون ہے تو ہے یہ. ہاں یہ بات الگ ہے ہماری ایک آدمی کی رائے الگ ہے اس قانون کو لے کے، لیکن وہ بھی رائے ہے تو ہے اس کی، تمہاری رائے تھوڑی چلے گی جب کی مرضی آئے جو چاہے کر لیں. ہم اللہ میاں کے قانون میں خود تھوڑی گھس سکتے، کیونکہ اللہ پاک تو کہہ رہے ہیں کہ اولئک هم الظالمون، ان کے شرک کی صورت بنتی ہے. اللہ کے بندے اللہ کی قاعدات میں دخل نہیں دے سکتے. کئی چیزوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ حد ہوتی، چوری کی حد، قتل کی حد، اس کی کیا کہتے ہیں زنا کی حد، نبی معاف نہیں کرتے تھے. حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملے میں بےحد نرمی برتتے تھے، لیکن اللہ کا کوئی حکم آ جاتا تھا حد نافذ کرنے کا تو وہ سزا دیتے تھے باقاعدہ. ان کو مطلب یہ نہیں تھا کہ مطلب وہ معاف کر دیں وہاں پہ، بھائی میں تو بڑا نرم مزاج ہوں، نہیں کرتے. تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ ان کا قتل اس نے کر دیا اور پریسیڈنٹ نے معاف کر دیا. بھائی تمہارے باپ کا، بھائی کا، تمہارے گھر کا ہوتا تم کر دیتے یار. جس پہ گزری اس سے پوچھو نا، اس کو حق دیا اسلام نے. اسلام نے ولی کو حق دیا، تیسرے آدمی کو نہیں دیا. کہیں کے بادشاہ کو کسی کو نہیں دیا، بلکہ بولتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے وہ نہیں معاف کرتے تھے، کیونکہ یہ حد ہے. تو اس میں کیا کہا؟ یہ ظلم ہے. تو ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے. تو یہ مطلب جو ہے ایک طریقے کا شرک ہے اللہ کے قانون کی جگہ کسی اور کو دخل اندازی دینا. اس لیے بہت حساس ہوتے تھے اس میں لوگ. مولوی اس لیے نہیں چلاتے رہتے ہیں، جینوئن چلاتے ہیں کہ جب اللہ نے ہم سے کہہ دیا کہ اس کی اللہ کی حدیں، اس میں تم تعدی مت کرو. خیر اس کے بعد جو بات ہے وہ اس کی آیت آ گئی، لیکن اب اپن اس کو دعا کر لیتے ہیں کہ وقت کافی لگ گیا اس کے اندر. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اب یہ 2 طلاق کے بعد پھر طلاق دے دے اس کو، یہ تیسری ہو گئی یہاں پر. ٹھیک ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. تو کہہ رہے ہیں تو اگر وہ طلاق دے دے اس عورت کو تو پھر وہ حلال نہیں ہوتی اس کے لیے، مطلب وہ آدمی اس کے ساتھ پھر رجوع نہیں کر سکتا اس کے بعد. حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے کسی شوہر سے، اس سے ہٹ کر.
کسی اور آدمی سے اس کا نکاح ہو جائے اور پھر کیا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، تو اگر اس کو طلاق دے دے، وہ کون وہ اب دوسرا شوہر ہے نا، ہاں اپنی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر ان دونوں پہ کوئی حرج نہیں، کب أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، نہیں تو دوبارہ شادی کر لیں، شادی کرنی پڑے گی ان دونوں میاں بیوی کو پرانے والے. ان ظنّا، اگر وہ دونوں گمان کریں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں قائم رکھ پائیں گے اللہ کی حدوں کو. یہ اس کے بارے میں پھر کہا، کیونکہ ابھی بھی تم کو 3 طلاق دے دی تھی اور تم جھگڑا ہو گیا تھا، اور اب تم جو ہے دوبارہ شادی کرنے جا رہے ہو، تو تم کو اب لگتا ہے کہ تم نبھا لو گے. تو کیا کہہ رہے ہیں، اگر یہ دونوں گمان کریں یہاں سے آپ پٹ جائے گی. یہ سمجھ میں آتی ہے، وہ حلالہ حلالہ چلائے جاتے ہیں بیٹھ کے، جاہل بنے کی بات ہے بالکل. کیا کہہ رہے ہیں، اب تمہاری دوبارہ اگر شادی کرنی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اب تم ان سے نبھا لو گے، نہیں تو مت کرو، سمپل چھٹی کرو. اگر دوسرے نے بھی طلاق دی تو بھی کیا ضرورت پڑی سابقہ شوہر کے پاس جانے کی؟ بھائی اس نے 3 طلاقیں دی تھیں، اس کے بعد تمہاری کہیں اور شادی ہوئی ہے اور وہاں پہ بیوہ ہو گئی یا طلاق شدہ ہو گئی، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ شوہر شریف ہے؟ وہ تو بگڑا ہوا تھا ہی تھا، یا وہ تمہارے ساتھ تم کا نبھ نہیں رہی تھی تبھی تو یہ ہوا تھا. تو بس وہ حلال چلا جا رہے ہیں ہم بیٹھ کے، بس مطلب جو میڈیا چلا رہا ہے یہ بات یہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں، ان ظنّا، اگر دونوں گمان کر رہے ہوں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ قائم رکھ پائیں گے نکاح کو، تو کریں، نہیں تو مت کریں. سمپل سی بات ہے، کائے کے لیے کریں نا. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ واضح کر کے بیان کر رہا ہے، کھول کے بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. تھوڑا سا نالج بھی دینا چاہیے. بیٹھ کے جو ہے شادی کے اندر جو ہے کھانے میں جو ہے وہ کیا پکے گا، تمہارا ولیمے میں جو ہے بریانی پکے گا، قورمہ پکے گا، اتنے قسم کے کرنے کی جگہ یہ چھوٹا سا ذرا سا درس لڑکی کو دے دو. بھیا طلاق ایسے ہوتی ہے، ایسے میں ہو جاتی ہے. ایک طلاق میں بھی ہے 3 مہینے کے بعد عورت آزاد ہو جائے گی، آپ آزاد ہو جاؤ گے. ایک ہی طلاق دے دو نا، چانسز بھی رہیں گے. غصہ آیا بتایا کوئی بات نہیں، ایک طلاق دے دو. گھر میں رہیں تو ہو سکتا ہے موقع موڈ بدل جائے. یہ تم کو کس نے بتایا؟ زیادہ تر جو لوگ 3 طلاق دے رہے ہوتے ہیں ان کو، کئی لوگوں کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہمیں 3 طلاق دیے بغیر بھی اس عورت سے پیچھا چھڑایا جا سکتا تھا. ان کو لگتا ہے میرے کو اس سے بالکل پیچھا چھڑانا. ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک طلاق دیں گے 3 مہینے کے بعد پیچھا چھوٹ جائے گا، اس کا بھی اور آپ کا بھی، دونوں آزاد. اور ایک چانس رہے گا، آپ چاہیں تو شادی بھی کر سکتے ہیں. کوئی مجبوری نہیں ہے، جبر نہیں ہے کہ شادی کرو. یہاں تو وہ بولے نا حلالہ کے بعد بھی جبر نہیں کہ شادی کرو. وہ تو ہوئی اس لیے کہ ایسے خراب تم نے کرا ہے. دونوں نے مل کے کرا. میں تو یہ کہتا ہوں دونوں نے ہی تو کرا ہے. دونوں کو مطلب ایک دوسرے کو سمجھنا سنبھالنا نہیں آیا کہ 1 دی 2 دی 3 دی. اچھا یہ بات جو ہے وہ 3 ایک بیٹھک میں دی ہوں یا 3 الگ الگ دی، یہ اپن اس بحث میں نہیں جا رہا. اپن نے وہ پہلے ہی بتا دی تھی کہ وہ ایک رائے یہ ہے کہ وہ 1000 طلاق بھی دے دو گے ایک بار میں تو وہ ایک ہی مانی جائے گی، اور ایک رائے ہے کہ نصاب طلاق تو ہو جائے گی. حالانکہ دینا ویسے ہی چاہیے. 1 طلاق دی، 3 حیض کا ٹائم دیا، پھر اگر آپ کو دینا ہے تو پھر دوسری طلاق دی، اگر دینا ہے، نہیں تو رجوع کر لیا تو رجوع ہی کر لیا. تو یہ بات ہو گئی. تو بس یہاں تک پڑھیں گے. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی عورتوں کو اس وجہ سے مت روکنا کہ ستانے کی نیت سے. یہ اگلی آیت انشاءاللہ اگلی نشر پڑھیں گے. اس وجہ سے نہیں روکنا ہے کہ تم ان کو ستانا چاہتے ہو، تکلیف دینا چاہتے ہو، ہے کہ نہیں. ورنہ یہ کہ اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہو. اللہ نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. ایک جگہ آتا ہے سورہ نساء کی پہلی آیت یہ کیا کہ جو ہے یا ایھا الناس اتقوا، جو اپن پڑھتے ہیں نا اس میں خطبے میں کہ اللہ سے ڈرو جو ہے جس نے تم کو نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منھا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. تو اگر تم اس طریقے سے اپنی بیویوں کو ستانے کے لیے ان کو 3 مہینے گزرنے والا چل پھٹ سے رجوع کر لو، کیونکہ تو ہاتھ سے نکل جائے گی. کیا معلوم کہ نکاح کرے گی کہ نہیں کرے گی مجھ سے. میں وہ بات کر رہا ہوں، 3 طلاق کی بات نہیں کر رہا. 1 یا 2 میں نکاح کر سکتی ہے، آدمی بھی کر سکتا ہے کہ لیکن نہیں کرا عورت نے. اچھا اس میں ایک بات اور بتا دوں، پہلے کا مہر دینا تھا وہ دینا ہی تھا. طلاق دی آپ نے، ہے نا، یہ تو بات ہو گئی. خلا کی بات نہیں کر رہا، خلا وہ تو عورت نے مانگی تھی. طلاق دی آپ نے 1 طلاق دی اور رجوع نہیں کیا 3 مہینے میں، ٹھیک ہے. اگر پہلے کا مہر نہیں دیا تھا تو پہلے کا بھی دو گے، اور اب نکاح ہوگا تو پھر سے مہر دینا پڑے گا. یہ حرکتوں کی مطلب میں جو بات ہے سب چیکس اینڈ رائڈرس ہیں. اللہ پاک نے سب کو اچھے سے پکڑ رکھا گردن سے. وہ تو کیا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں خواہش کے پر چلیں. اب ان کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے، آدھی ادھوری بات سمجھتے ہیں، دین کو بھی آدھا سمجھتے ہیں، تو ایک دم سے چیلنج کرتے ہیں. نا چیلنج نہیں ہے وہ،
جیسے میں نے بتایا نا کہ وہ خلا کے اندر اجازت دی گئی ہے کہ ہاں بھائی ان کو عورتیں دھندا نہیں بنا لیں. میاں شادی کری اچھی مہر پہ اور میاں سے جھگڑے لڑے اور ہمیں تو خلا چاہیے اور بولنے یہ لے کے جا رہے ہیں 5 لاکھ روپے. اب وہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں بولنے کا لو اس سے اچھا تو میں جو ہے آوارہ گردی کر لیتا ہے, پیسے خرچ کر کے یہ بیوی کو کر یہ گئی لے کے پیسے, یہ دوسری بھی جائے گی. تو وہ اس لیے وہ ہے اس کے اوپر کہا کہ نہیں جو خلا لوگی تو یہ پیسے واپس دو, مہر دی واپس دو, جان چھڑانے کے پیسے دو. مطلب یہ جتنے بھی طے ہو جو بات ہو, جتنے بھی چھوڑنے پہ راضی ہو, وہ تو وہی والی بات ہے. قاضی صاحب بھی چھوڑوا تھوڑی پائیں گے. یہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ قاضی صاحب ایسا تھوڑی کر پائیں گے کہ چھوڑ, مطلب اس کو ایک ویلڈ ریزنس ہونے چاہیے اس کے. بھائی قاضی صاحب بھی ویلڈ ریزنس پہ بات ہوتی ہے. ہمارے یہاں کوئی قضیات میں ہوتا ہے بولتے ہیں بھائی ویلڈ ریزن ہو, اس لیے خلا کے ریزنس وہاں پہ ہوتے تھے. چلیے خیر, اللہ کو سمجھنے کی توفیق دے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.